بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 192 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحن، یعنی دل میں نفرت کا بھر جانا۔ مقصد یہ کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین اور پاکیزہ ترین تعلیم ہے تمام انسانوں کے لیے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے سبھی کو چاہیے کہ ان میں باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ وہاں محبتیں اور قربتیں ہوں، نہ یہ کہ وہاں رنجشوں اور تلخیوں کے سلسلے ہوا کریں۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے یہ پہلی حدیث کہ جس کا نمبر ہے 408، یہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی جانب کہ جس کا نمبر ہے 409۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، یعنی تم دیکھو گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کی عدالت میں، وہاں حشر کے موقع پر روز آخرت میں، کہ بدترین انسان وہاں وہ ہوگا جو کہ ذی الوجہین، دو چہروں والا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں وہ انسان جو کہ دو رخا ہے، قیامت کے دن وہ بدترین انسان ہوگا۔ دنیا میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ ان لوگوں کے پاس وہ اپنا ایک رخ اور ایک روپ لیے ہوئے پہنچتا ہے، جبکہ پھر دوسرے لوگوں کے پاس وہ دوسرا رخ لیے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو کہ مصلحت کا غلام ہے، بجائے اس کے کہ کوئی حق اور سچ کا راستہ ہو کہ جس پر وہ راہ حق پر ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ثابت قدم رہے، کہ جس طرح دین اسلام کی یہی پاکیزہ تعلیم ہے اور جس طرح مومن کی یہی شان اور یہی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ ہمیشہ اس کا ایک ہی روپ ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس کے ظاہر پر نظر آ رہا ہے وہی باطن میں بھی ہوا کرتا ہے۔
جو کچھ زبان پر ہے وہی اس کے دل میں ہوگا، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر بھی آئے گا۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے وہ شخص جو کہ مصلحت کا بندہ ہے، اور یہ کہ جس کے دل میں لالچ ہے کہ اصول کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، سچ اور حق کی کوئی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، بلکہ جہاں اسے 2 پیسے کا فائدہ نظر آئے گا اور دنیا کا حقیر اور معمولی سا کوئی مفاد ملنے کی اسے امید نظر آ رہی ہوگی، تو وہ شخص وہاں اسی کے مطابق اپنی شکل بنا لے گا اور وہی روپ وہ اختیار کر لے گا۔ اور یہ کہ کچھ لوگوں کے پاس وہ جاتا ہے ایک روپ لیے ہوئے کہ جہاں اسے یہ بات معلوم ہو کہ یہاں ان لوگوں کا یہ مزاج ہے اور یہ ان کا انداز فکر ہے، لہذا مجھے چونکہ ان سے فائدہ چاہیے اپنے لیے، تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے اصول کو، اپنے خیالات کو پس پشت ڈال دوں، اور یہ کہ دل میں جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کے پاس جب میں پہنچوں تو وہی روپ بنا کر پہنچوں کہ جو انہیں پسند ہو۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس جب وہ جاتا ہے تو وہاں ان کی مرضی کے مطابق وہ روپ اختیار کر لیتا ہے، وہ حلیہ اور وہ شکل اپنا لیا کرتا ہے۔ تو یہ شخص چونکہ بدترین انسان ہے، اور اس کی یہ حرکت اور اس کا یہ انداز چونکہ ناپسندیدہ ترین انداز فکر ہے یہ، اور مزید یہ کہ اس کا یہ جو انداز ہے یہ تو دراصل یہ تو منافقین کا شیوہ و شعار، اور یہ تو منافقین کا طریقہ تھا، اور یہ منافقین کا ہی انداز تھا کہ جس طرح قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، ان کا مزاج یہ ہے اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان قبول کر چکے، ہم تو خالص اور سچے اور حقیقی مؤمن ہیں، بالکل آپ ہی کی طرح ہم بھی مؤمن ہیں، آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے مخلص ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ہم مزاج اور ہم مذہب قسم کے افراد کے پاس پہنچتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ کہ تھوڑی دیر قبل ہم جو وہاں اہل ایمان کے پاس گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو وہ تو محض ایک دھوکہ ہے، اور یہ کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو انہیں بے وقوف بنا رہے تھے، ان کے سامنے خود کو انہی جیسا ظاہر کرتے ہوئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دل سے ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور تم جیسے ہی ہم بھی ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ تو یوں قرآن کریم میں یہ چیز، یعنی دو رخا ہونا، کہ کسی جگہ ایک روپ دھار لیا ہے اور پھر دوسری جگہ دوسرا روپ اختیار کر لیا گیا ہے،
تو اس چیز کو منافقین کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا مسلمان کو یہ بات کسی صورت زیب نہیں دیتی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کیا کرے کہ جو اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ جسے قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اہل نفاق یعنی منافقین کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ چونکہ یہ بدترین حرکت اور یہ قبیح ترین عمل یعنی یہ دو رخا ہونا اور یہ منافق ہونا کہ یہاں کچھ کہا ہے وہاں کچھ کہا ہے، اور یہ کہ موقع محل کے مطابق اپنی گفتگو کو اور اپنے انداز کو، اپنے بیان کو، اپنے قول و قرار کو، اپنی شکل اور اپنے روپ کو ہمیشہ بدلتے رہنا، یہ چیز چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ خرابی اور یہ کہ فتنہ و فساد کا سبب بنا کرتی ہے کہ یہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، یوں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ کہ نفرتوں اور دشمنیوں کے سلسلے وہاں پیدا ہونے لگیں گے۔ اور اس باب کا عنوان بھی یہی قائم کیا گیا ہے کہ الشحن یعنی دلوں میں نفرتوں کا ہونا، کہ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نئی حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 410۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والظن، بدگمانی سے ہمیشہ بچتے ہی رہا کرو، کیونکہ فإن الظن أكذب الحدیث، یہ جو بدگمانی ہے یہ تو بہت زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یعنی انسان کو کسی کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات سنی کہ اس نے یوں کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، یا فلاں بات اس نے کہی ہے، یوں یہ بات اس کے علم میں آئی لیکن یقین نہیں ہے، محض سنی سنائی بات ہے، تو اب یقین کے بغیر یوں کہنا کہ میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا، یا میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید اس نے یہ بری بات کہی ہے، یوں جب یقین نہیں ہے، محض بدگمانی کی بنا پر کسی کے بارے میں یوں کہنا اور غلط رائے قائم کرنا، یا اگر زبان سے یوں نہیں بھی کہتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا، زبان سے نہیں کہتا، بلکہ محض اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا،
ایک دوسرے کے سودے پر تم سودے بازی نہ کرو. یعنی کسی جگہ فرض کیجئے کہ سودے بازی کا سلسلہ ہو رہا ہو اور کسی نے ایک دام وہاں آ کر پیشکش کی ہے کہ یہ تمہاری چیز مثلاً میں 1000 میں خریدوں گا. اب دوسرا شخص کوئی وہاں موجود ہو اور اس کا خریدنے کا یا اس سودے بازی کا دراصل کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، لیکن محض اس کے دام بڑھانے کی غرض سے یوں کہنے لگے کہ میں 1100 دوں گا یا 2000 دوں گا، 1500 دوں گا، یوں اس نے بولی بڑھا دی ہے صرف اس کے دام بڑھانے کے لیے، حالانکہ یہ خریدنا نہیں چاہتا اور یہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ وہ دوسرا شخص واقعی خریدنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سامان کی اور اس چیز کی واقعی بڑی ضرورت ہے. لہذا اگر میں 2000 کہوں گا تو وہ چونکہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، وہ 2500 دے گا، 3000 دے گا. یوں صرف بولی بڑھانے کے لیے اور نرخ اور قیمت بڑھانے کی نیت سے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بدنیتی ہے، یوں اپنی بولی بڑھانا، بولی کے اوپر بولی لگاتے چلے جانا. اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ بھی ایسی حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس میں الشحن یعنی دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں کہ جب دوسرے شخص کو حقیقت حال کے بارے میں علم ہوگا تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرے ساتھ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا کہ یہ 1000 اس سامان کی قیمت تھی، لیکن محض مجھے پھنسانے کے لیے اور مجھے بے وقوف بنانے کے لیے اور مجھے لوٹنے کے لیے یوں جھوٹ موٹ کی بولی بڑھائی گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز وہاں نفرتوں اور رنجشوں کا سبب بن جائے گی، جبکہ اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.